آج لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ مانگنا کیا ہے. ہم دو چار چیزیں مانگنے کے بعد دعا کے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. تو ایک دعا مانگا کرو لازمی، اللہم انی اعوذ بک من خزی الدنیا والآخرہ. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کی ذلت سے بھی اور آخرت کی ذلت سے بھی. دو تین دعائیں میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک دعا ہے اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک واجعل ہمتی وہوایا فیما تحب وترضا. خوب سمجھ لو، جتنا دعائیں مانگنے سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے نا، دل بنتا ہے، اتنا کسی چیز سے نہیں بنتا. یہ نبی نے سکھائی ہیں دعائیں. اے اللہ میرے دل کے وسوسوں کو، میرے دل میں جو خیالات آیا کریں نا، اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک، وہ تیرے خوف کے خیال آیا کریں. ہر وقت تیرا خوف مجھ پر مسلط رہے اور تیری یاد مجھ پر مسلط رہے ہر وقت. خوف کتنا، یہ دوسری حدیث میں ہے کہ اتنا خوف جو مجھے تیری نافرمانی سے روک دے. اس سے زیادہ خوف نہیں چاہیے، پھر وہ صحت خراب ہوگی، فائدہ نہیں ہوگا. اتنا خوف ما تحول به بیننا وبین معصیتک، جو میرے اور تیری نافرمانی کے درمیان آڑ بن جائے، رکاوٹ بن جائے. یہ گھڑی صحیح ہے؟ مجھے تو لگ رہا ہے میں بہت تھک گیا ہوں. تو یہ تو ابھی تک صرف اتنا ہی ٹائم ہوا ہے، ابھی بس 5 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں. یہ دعا مانگا کریں، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک واجعل ہمتی وہوایا فیما تحب وترضا. انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے نا، دو جذبوں سے کرتا ہے. یا تو خواہش ہوتی ہے اس کی، یا اس کام کی خواہش تو نہیں ہوتی لیکن ہمت پیدا ہو جاتی ہے. کام مشکل ہوتا ہے لیکن ہمت پیدا ہو جاتی ہے، ارادہ ہو جاتا ہے. تو اللہ میرے ارادے اور میری خواہشات ان کاموں کو بنا دے جن کاموں کو تو پسند کرتا ہے. دل ہی ان کاموں کا چاہا کرے جو تجھے پسند ہیں، اس کے علاوہ دل ہی نہ چاہے. ابے کیا ہو گیا؟ کتنے لوگ رمضان کے انتظار میں ہوتے ہیں نا، رمضان آنے والا ہے، آنے والا ہے، آنے والا ہے. خوشی ہوتی ہے نا، تو حالانکہ انہوں نے رمضان میں روزہ رکھنا ہے، تراویح پڑھنی ہے، لیکن ایک خوشی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب اللہ نے ان کی خواہش وہ بناتی ہے جو اللہ کی خواہش ہے. کتنے لوگ ہیں جن کے دل چاہتا ہے شادی ہو جائے، اب کیا کروں، مثال اچھی سمجھ میں آ رہی، شادی ہو جائے ہو جائے ہو جائے، اللہ کرے ہو جائے. تو یہ خواہش ہے، اور یہ خواہش وہ ہے جو اللہ بھی چاہتا ہے کہ نکاح کرو. کیا خیال ہے؟ اور کتنے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں اللہ کرے طلاق ہو جائے، جان چھوٹے، مرے ہیں، وہ کوئی زبردستی دلوا دے. اب یہ وہ خواہش ہے جو اللہ کی خواہش بولو نہیں ہے. خواہشات یہ بھی ہوتی ہیں لوگوں کی. کتنے لوگ ہوتے ہیں یار بیوی سے محبت پیدا ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے، کاش اس کو بھی مجھ سے ہو جائے، مجھے تو بہت ہے. کل ایک بندہ آیا بیچارہ کہہ رہا ہے مجھے بہت ہے، اس کو بالکل بھی نہیں ہے. میں نے کہا انجوائے کرو. کیا کر سکتا تھا، میں نے پولیس میں تو ہوں نہیں میں، تو یہاں تو پولیس والا بھی بیچارہ پریشان ہوتا ہے. تو اب یہ محبت ایسی چیز ہے جو اللہ بھی چاہتے ہیں کہ میاں بیوی میں بولو ہو. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم چاہیں اور تو اللہ بھی چاہ رہا ہے. افطاری میں دل چاہتا ہے جلدی سے اذان کی آواز آئے اور ہم کھانا شروع کریں، دل چاہتا ہے نا. تو اللہ بھی چاہتے ہیں کہ جیسے ہی اذان ہو تم کیا کرو، کھانا شروع کرو. تو بہت ساری ہماری خواہشات ایسی ہیں جو اللہ کی بھی خواہشات ہیں. تو اگر وہ ہماری ساری خواہشات ایسی ہو جائیں جو کس کی ہیں، اللہ کی، تو دنیا بھی جنت اور آخرت بھی جنت. اور یہ ہو جاتا ہے بعض دفعہ جب انسان دین پہ 100% چلتا ہے نا، تو اللہ کی طرف سے اس کو یہ انعام ملتا ہے کہ جو اللہ کی خواہشات ہیں وہ اس کی اپنی خواہشات بن جاتی ہیں. اور ایسے نفس کو شریعت کی اصطلاح میں، قرآن کی اصطلاح میں نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے. قرآن میں ہے نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس جو اللہ کی عبادت اور اطاعت پر مطمئن ہے. دل بھی مطمئن ہے اس کا آپس. صحیح ہے بھائی، ہمارے بہت سارے اکابر ایسے گزرے ہیں. میں نے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ جو تبلیغ جماعت کے بزرگ ہیں ان کی تحریر پڑھی تھی. تبلیغ جماعت نہیں جنہوں نے بنائی، انہوں نے کہا یہ اللہ کے ہم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اپنی چاہتوں کو ہماری چاہت بنا دیا ہے. یہ ان کا معیار تھا، ان کا تقویٰ تھا کہ ہمیں دل ہی نہیں کرتا اس کام کا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. کہا یہ اللہ کا بہت، وہ ان پر اللہ کا احسان تھا نا، تو کہا یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. وہ اتنا رات کو اٹھ کے کڑتے تھے نا کہ یہ دین دنیا سے ختم کیوں ہو رہا ہے. نیندیں اڑ جاتی تھی ان کی، ایسے چہل قدمی کر رہے ہوتے تھے کہ کیسے اس دین کو دنیا میں غالب کیا جائے. تو اب ان کی چاہت تھی نا کہ دین کو دنیا میں پھیلا دیا جائے. تو اللہ کی بھی یہی چاہت ہے. کیا خیال ہے؟ تو اللہ کی چاہت ان کی چاہت بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ یہ بہت بڑا مقام ہے. اس کی دعا مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے بد نظری سے نفرت ہو مجھے. جب ایک حد تک انسان دین پہ چلتا ہے تو اس کو ان چیزوں سے نفرت آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو جاتی. یہ مقام بہت کم لوگوں کو ملتا ہے. زیادہ تر کو تو یہی ہے کہ دل تو بہت چاہ رہا ہے دیکھنے کا لیکن نہیں دیکھ رہے. تو یہ بھی بڑی بات ہے یار، نہیں دیکھ رہے، ثواب مل رہا ہے آپ کو.
دل چاہ رہا ہے لیکن نہیں دیکھ رہے. لیکن ایک مقام ایسا آتا ہے کہ برائی کا دل ہی نہیں چاہتا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اپنے بارے میں کہ کسی نامحرم پہ میری نظر پڑتی ہے تو مجھے نظر جھکانی نہیں پڑتی, ارادہ کر کے آٹومیٹیکلی جھکتی ہے, آٹومیٹیکلی. حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ نے نا ہر غیرت مند کی آنکھوں میں کچھ اسپرنگ لگائے ہوئے ہیں, کچھ کہ جیسے ہی غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھتی ہے تو وہ آٹومیٹیکلی جھکتی ہے. لیکن فرمایا کہ جو غیرت لیس لوگ ہیں نا وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ کے نا وہ اسپرنگ خراب کر دیتے ہیں اپنے. سمجھ رہے ہو, وہ دیکھ دیکھ کے کیا کرتے ہیں, اسپرنگ ہی خراب ہو جاتے ہیں, فطرت سے ہی ہٹ جاتے ہیں. لیکن بہرحال نیچر تو یہی ہے کہ مرد جب عورت کو دیکھے گا تو دیکھنے کا دل کرے گا, جھکائے گا تو ثواب ملے گا اس کو. لیکن ایک مقام تقوی کا ایسا آتا ہے اللہ کی فرما برداری کر کر کے کہ نافرمانی سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ مقام اللہ سے مانگا کرو. وجعل ہمتی وہوایا فیما تحب وترضا, رشتہ جوڑنے کا دل کرے, رشتہ داری توڑنے کا دل نہ کرے, نماز پڑھنے کا دل کرے, چھوڑنے کا دل نہ کرے. تو یہ عادت ہو جائے, نور لنا نور. اچھا دیکھو اس پہ ایک اشکال ہوتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے جو قرآن اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کو دگنا ثواب ملتا ہے. تو جب ہماری چاہتیں ہی بن جائیں گی برائی سے بچنا تو پھر برائی چھوڑنے کا ثواب کیسے ملے گا ہمیں؟ بھائی ثواب تو اس لیے ملتا ہے نا کہ ہم اپنی خواہشات کے خلاف چلتے ہیں. تو دیکھو ثواب بالکل ایک الگ چیز ہے اور درجات کی بلندی ایک الگ چیز ہے. جو قرآن اٹک اٹک کے پڑھتا ہے, پڑھنا آتا نہیں ہے پھر بھی پڑھتا ہے, مشکل ہوتی ہے, ثواب ڈبل ملتا ہے. لیکن مقام اللہ کی نظر میں اسی کا زیادہ ہے جو قرآن کو پڑھنا جانتا ہے, اگرچہ اس کو ثواب کم مل رہا ہے کیونکہ اس کو وہ مشکل نہیں ہو رہی. تو مشکل کا جو اضافی ثواب ملتا ہے وہ نہیں مل رہا اس کو, لیکن مقام کس کا زیادہ ہے. اس کی دنیا میں مثال ایسی ہے, بعض دفعہ ایک آدمی بزنس کر کے کروڑوں روپے کما رہا ہوتا ہے لیکن گورنمنٹ کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہوتی, ویلیو 22ویں گریڈ کے آفیسر کی ہوتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جب کوئی عہدہ دیا جائے ہوتا ہے یا کوئی پالیسی بنائی جاتی ہے یا پروٹوکول دیا جاتا ہے تو 21ویں گریڈ کے آفیسر کو تو دیا جائے گا, اس تاجر کو نہیں دیا جائے گا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو مرتبہ اللہ کے ہاں مرتبے کی ویلیو نیکیوں سے زیادہ ہے. مرتبہ کس کا زیادہ ہوگا قیامت کے دن؟ تو اسی طرح خوب سمجھ لو. تو یہ اللہ سے یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ ہماری خواہشات کس کو بنا دے, جو تیری خواہش ہے وہ ہماری خواہش بن جائے. اس میں پھر 4 شادیاں خود بخود آ جائیں گی. آگے چلتے ہیں ہم. دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری دعا سکھائی ہے, وہ بھی یاد کر لو. بس ایک دعا بتا کے نا, 2 دعائیں بتا کے میں بیان ختم کرتا ہوں. اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی. اس دعا کو مانگنے میں بڑا مزہ آتا ہے. اے اللہ اپنی محبت کو میری نظر میں تمام محبتوں سے زیادہ محبوب بنا دے. مجھے سب سے زیادہ فکر مل جائے, باقی ساری محبتیں ختم نہیں کرنی ہے, کم اپنی محبت سے کم رکھنا نہیں. یہی بات یہ بھی نہیں کہا کہ تمام محبتیں اپنی محبت سے کم کر دے, یہ الفاظ بھی نہیں ہے. بھائی بعض محبتیں ایسی ہوتی ہیں ہم نہیں چاہتے کہ کم ہو. باپ سے محبت, ماں سے محبت, بعض دوست ایسے ہوتے ہیں ہم نہیں چاہتے ان سے دوستی کم ہو. بیوی سے محبت, بچوں سے محبت, تو کم تو نہیں کرنی چاہیے نا. یہ نہیں کہا کہ اجعل حبک احب الاشیاء, جس سے جتنی بھی محبت ہوتی رہے تیری والی اس سے بھی زیادہ ہو جائے. اب کیا ہو گیا؟ دیکھو یہ 2 آدمی ہیں, فرض کرو مجھے ان دونوں سے بڑی محبت ہے. اب ایک اسٹائل میں یہ ہے کہ میں یہ مجھ سے پوچھتا ہوں استاد جی آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے, تو اس سے کم ہے. تو تکلیف ہوگی نا یار, کم کا لفظ استعمال ہو رہا ہے, تو میں کیا کہوں گا آپ سے بہت زیادہ, اس سے تو آپ سے بھی زیادہ. اس میں تھوڑا اس کو تکلیف, پتہ نہیں ان کی محبت کا لیول کیا ہے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں, تکلیف کم ہوگی. میں نے ایک دفعہ حضرت کو ایک دعا, اپنے شیخ کو ایک پرچہ لکھ کے دیا کہ میں یہ دعا مانگتا ہوں یا میرے لیے دعا مانگا کریں کہ اللہ جتنے بھی لوگ ہیں نا دین کی خدمت مجھ سے زیادہ کوئی نہ کرے. میں نے یہ دعا کے الفاظ لکھ کے دیے یا کسی ہمارے دوست نے لکھ کے دیے کہ مجھ سے زیادہ دین کی خدمت کوئی نہ کر پائے, یعنی میں اتنی خدمت کروں کہ مجھ سے زیادہ کوئی نہ کرے. حضرت نے فرمایا یہ الفاظ یوں ہیں کہ مجھ سے زیادہ کوئی نہ کرے, یہ بھلے میں سب سے زیادہ کروں خدمت, مجھ سے زیادہ کوئی نہ کرے, میں تھوڑی کروں تو وہ اور تھوڑے سے پیچھے ہو, تو ان کو کیوں پیچھے تو کھیل رہے ہو بھائی, مجھ سے زیادہ کوئی نہ کرے. تو یہ الفاظ غلط ہیں. الفاظ یہ ہونے چاہیے کہ میں دین کی خدمت میں سب سے آگے نکل جاؤں, تو دوسرے نکلیں بھائی, ہمیں ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے, بہت زیادہ اللہ ان سے دین کا کام لے, لیکن جس سے بھی جتنا کام لے رہا ہے ہم سے اللہ تو اس سے تھوڑا سا زیادہ لے. آئی بات سمجھ میں؟ تو کیسے الفاظ ہیں. تو نبی نے بھی یہ نہیں الفاظ سکھائے کہ اے اللہ ساری محبتوں کو اپنی محبت سے نیچے کر دے. نہ بھائی, بہت سی محبتیں ہمیں بڑی محبوب ہیں, ہم نہیں چاہتے وہ تھوڑا سا بھی نیچے ہو, ٹھیک ہے نا. ہم چاہتے ہیں کہ اے اللہ سے نبی نے یہ دعا سکھائی کہ اے اللہ جس سے جتنی محبت ہے اپنی محبت کو اس سے اونچا رکھنا.
آگے الفاظ یہ بھی ہیں وَجْعَلْ خَوْفَكَ أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ، اپنے خوف کو تمام خوفوں سے اونچا رکھنا. بہت سے لوگوں کے خوف ہے ہمیں، اور وہ ضروری بھی ہماری صحت کے لیے. نہیں ہوں گے تو پتہ نہیں کیا کر بیٹھیں گے ہم. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بیگم سے ڈرتا ہوں، یہ شکر کرو ڈرتے ہو، ورنہ حقوق تمہارا باپ بھی ادا نہیں کرتا، اس کے آخرت میں لٹکے ہوئے ہوتے. کچھ اللہ کی خوف سے حقوق ہوتے ہیں، کچھ سالوں کے خوف سے حقوق ہوتے ہیں. ہو تو جاتے ہیں نا، گناہ سے تو بچ جاتے ہو. تو اللہ جس کا بھی جتنا خوف ہے، تیرا خوف ان تمام خوفوں پہ غالب رہے. کیا مطلب؟ کسی کے خوف میں آ کے تیری نافرمانی نہ کر بیٹھوں میں کہ اس سے ڈر رہا ہوں تو اس سے ڈرنا چھوڑ دوں. نہ یہ نہ ہو. وَجْعَلْ خَوْفَكَ أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ وَقْطَعْنِي حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشَّوْقِ إِلَىٰ لِقَائِكَ. لوگوں کو جو دنیا کی حاجتیں پوری کرنے کا شوق ہوتا ہے جو موت تک ختم ہی نہیں ہوتا، کیونکہ حاجتیں تو کبھی ختم نہیں ہوتی. تو ایسا شوق اپنی ملاقات کا ڈال دے میرے دل میں کہ میری سب سے بڑی حاجت کیا بن جائے؟ تجھ سے ملاقات. اور اس کی وجہ سے یہ ساری حاجتیں ختم، کہ یہ پوری ہو جائیں. ٹھیک ہے، نہیں ہو بھاڑ میں جائیں یار، ایسی کی تیسی. دوسری شادی ہو گئی، ٹھیک ہے، نہیں ہو بھاڑ میں جائے یار، اللہ راضی ہے یا نہیں ہے. تیسری شادی ہو گئی، ٹھیک ہے، نہیں ہو تو بھاڑ میں جائے، ایسی کی تیسی، اللہ راضی ہے ہی نہیں. چوتھی ہو جائے، ٹھیک ہے بھائی، اچھی بات ہے، نہیں ہو تو بھاڑ میں جائے یار، اللہ راضی. اس کے بعد چوتھی ہو گئی، اب پانچویں صبر کریں گے یار، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسلام نے جو پابندی لگا دی کہ صرف 4 رکھ سکتے ہو، اس کے بعد الاؤ نہیں ہے. چلو اب اس صبر کا کڑوا گھونٹ کس کے لیے پیئیں گے؟ اللہ کے لیے پیئے. پتہ نہیں آپ لوگ کو، مجھے اصل میں اب کیا سمجھاؤں میں آپ لوگوں کو، پالنا والے لوگوں کو، بچے ہو یار، آپ لوگ کے سامنے میں بڑوں والی باتیں شروع کر دیتا ہوں. معذرت چاہتا ہوں، میں دوبارہ اسی پہ آ جاتا ہوں. کماروں کی بات کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے نا. تو ساری حاجتیں کیا بن جائیں؟ اے اللہ تجھ سے ملاقات کا شوق اور تیری رضا کا جذبہ اتنا غالب آ جائے کہ یہ دنیا کی حاجتوں کے انڈے بچے میرے سامنے، ان کی کوئی ویلیو نہ رہے. وقتانی حاجاتی دنیا بالشوق الی لقائک. آگے بڑی ہی مزیدار دعا ہے. وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن دُنْيَاهُمْ فَأَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ. اے اللہ دنیا داروں کی آنکھیں دنیا سے ٹھنڈی ہوتی ہیں. آج میں نے فلاں گاڑی خریدی، آج میں نے یہ والے کھانا کھایا، آج میں نے یہ کیا، آج میری تنخواہ ڈبل ہو گئی. ٹھیک ہے بھائی، ہوتی ہیں، یہ نیچرل ہے. لیکن میری آنکھیں جب دنیا داروں کی آنکھیں دنیا سے ٹھنڈی ہو رہی ہوں تو میری لذت تو عبادت میں پیدا کر دے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ مجھے یہ دنیا نہ دے. آنکھیں ٹھنڈی ہونا کسے کہتے ہیں؟ بہترین لذت، بہترین لذت. یہ تو نیچرل ہے نا. آپ کے پاس اچھی گاڑی آ گئی، اچھا گھر آ گیا، انسان کو خوشی ہوتی ہے. اس خوشی کو آگ لگانے کا حکم نہیں دیا جا رہا اس دعا میں. ہو خوشی، آنکھیں ٹھنڈی ہونا بہت بڑی خوشیوں کو کہتے ہیں. بہت بڑی خوشی کس میں ہو؟ جب تیرے ساتھ میں رات کو مصلے پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھوں، سجدہ کروں، دعائیں مانگوں. اس میں وہ لذت ملے جو دنیا داروں کو بنگلوں میں اور جائیدادوں میں مل رہی ہوتی ہیں لذتیں. اور یہ ہمارے بڑے بڑے علماء سے یہ ثابت ہے. حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے نا. کسی نے بادشاہ نے کہہ دیا کہ میں یہ دینا چاہتا ہوں، آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بھائی میں رات کو اللہ کے سامنے اٹھ کے جو اللہ سے باتیں کرنے میں جو مجھے لذت محسوس ہوئی ہے نا، وہ خالق کائنات کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں نا، ساری کائنات کو چلانے والا اس سے جب سے تعلقات بحال ہوئے تو مجھے یہ جو اپنی گدڑیا ہے نا، یہ جو گڈری، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، بوری جو ہوتی ہے، مجھے یہ تیرے، ہاں انہوں نے تو یہ الفاظ کہے تھے کہ اس کے بعد بھی اگر مجھے میرے دل میں تیری سلطنت کی کوئی لالچ ہو تو اللہ کرے میرا منہ ایسا کالا ہو جائے جیسے تیرا تاج کالا ہے. یعنی اس کو میں 2 ٹکے کا نہیں سمجھتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ چیزیں 2 ٹکے کی ہیں. یہ مقابلے میں کہ اللہ کی محبت اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی لذت، اس کے مقابلے میں 2 ٹکے کی ہیں. بہرحال کیونکہ ٹکے ٹکے کے لوگ نا مجھ پہ اعتراض شروع کر دیتے ہیں. ادھر بیان تو اللہ کی محبت پہ کر رہے اور ادھر نہاریاں پھوڑی جا رہی ہیں. تو ٹکے ٹکے کے لوگوں کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو 2 ٹکے کی مثال دی گئی ہے، یہ اللہ کی محبت کے مقابلے میں دی گئی ہے. اللہ کی محبت کے مقابلے میں میرے بھائی نلی نہاری اور جاوید نہاری کیا ہے؟ واقعی 2 ٹکے کی نہیں ہے. تو ٹکے ٹکے کے لوگوں کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، ان کو سمجھانا پڑتا ہے. اچھا آگے چلتے ہیں کہ وقت انی حاجاتی دنیا بالشوق الی لقائک واذا اخررت اعین اہل الدنیا من دنیاہم فاخرج عینی من عبادتک. اور ایک آخری دعا، بس اردو میں یاد کر لو اس کو، بے شک عربی میں نہیں. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک. اے اللہ اپنا اتنا خوف دے دے کہ جو میرے اور تیری نافرمانی کے درمیان دیوار بن جائے. دل چاہے بھی گناہ کی طرف جانے کا، تیرا خوف مجھے اس گناہ سے روک لے. اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ فائدہ نہیں اس سے زیادہ خوف کا. بعض صوفی ہوتے ہیں نا ہر وقت ڈر ڈر کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے ہوئے، کسی کام کے نہیں ہوتے. وہ کوئی کام کے رہتے ہی نہیں نا، سوسائٹی پہ بوجھ بن جاتے ہیں. تو بوجھ تھوڑی بننا ہے ہم نے.
ایک اچھی ہنسی خوشی والی زندگی گزارنی ہے، لیکن خوف اتنا ہو کہ یہ خوشیاں اتنے زیادہ فری نہ ہو جائیں کہ برائیوں کی طرف جانا شروع کر دیں. ایسی لائف نہیں چاہیے ہمیں. آگے اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بینا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک. اپنی اطاعت کا اتنا جذبہ جو جنت تک پہنچا دے. جو کہاں تک پہنچا دے؟ اس میں بھی یہ نہیں کہ کوئی بہت ہی کوئی خلائی مخلوق بن جائے. حضرت جی اتنے پہنچے ہوئے، ایسے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں نا حضرت جی، اتنے پہنچ جاتے ہیں کہ اس دنیا میں سروائیو کرنے کے قابل رہتے ہی نہیں ہے. بہت ہی کوئی خلائی مخلوق بن جاتے ہیں. تو بھائی اے اللہ اتنی اطاعت، کیونکہ اس دنیا میں بھی تو رہنا ہے نا. زیادہ ہی کچھ صوفی بن گئے عجیب سے تو پھر ادھر کا کسی کام کا نہیں رہتا آدمی. ایک صحابی کی شادی ہوئی نا، تو دلہن بیٹھی ہوئی ہے، وہ دلہن کمرے میں آئی اور مصلی پہ نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے. دلہن دیکھ رہی ہے بھائی نہ میرے سے بات کر رہے ہیں نہ بیٹھ رہے ہیں. ان کے دل میں اللہ کی محبت اتنی، ان کو دلہن سے زیادہ اللہ کی طرف رغبت. پوری رات تہجد میں گزار دی. دلہن نے کہا چلو صبح بیٹھیں گے، صبح روزہ، سحری میں روزے کی نیت. چند دن گزر گئے، پوری رات تہجد، سارا کیا یار تقویٰ بہرحال خاندانی تھا یا نہیں تھا. یہ نہیں کہ کوئی بیماری تھی ان کو، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت. تو ان کی زوجہ نے جا کے نبی سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ ان کو ہم میں کوئی رغبت نہیں. پھر آپ نے ان کو بلا کے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بس یہ اللہ کی عبادت میں، آخرت میں. تو پھر آپ نے فرمایا تم پہ تمہاری زوجہ کا بھی حق ہے، اپنی جان کا بھی حق ہے، اس طرح صحت بھی خراب ہو جائے گی. پھر صحابہ کو کی طبیعت میں اعتدال پیدا ہوا. لیکن اس سے بہرحال صحابہ کے تقوی کا معیار کا پتہ چلتا ہے. یہ پتہ چلتا ہے کہ کس قدر. ایک تابعی تھے نا، ان کا میں نے واقعہ سنا، بھی نام بھول گیا ان کا. ان کے جب شادی ہوئی نا تو دلہن کا کمرہ سجایا گیا. پہلے یہ ہمیشہ سے سجتا آ رہا ہے. بعض لوگ کچھ زیادہ مسالہ لگ جاتا ہے، سادگی سے شادی کر رہے ہیں، کنٹینر میں رخصتی ہو رہی ہے. بالکل نہ، یعنی کنٹینر ٹائپ کا کمرہ کہ جتنا پھول لگانے ہیں نہ وہ. ابے اتنا ایسا بھی نہیں ہے بھائی. جب ایک شادی ہو رہی ہے تو کپڑے تو اچھے پہنو. تو سادگی کا مفہوم نا کچھ الٹا ہی لے لیا لوگوں نے. میرے پاس یہاں دولہے آئے ہوئے ہوتے ہیں نا، میں گواہ کو دولہا سمجھ رہا ہوتا ہوں. جو دولہا ہوتا ہے وہ ایسے کپڑوں میں بیٹھا ہوتا ہے. بھائی تیری شادی ہو رہی ہے تو کچھ تو اچھے کپڑے پہن کے آ جاتا آج. تو یہ بھی سادگی نہیں، حماقت ہے. یہ بیوقوفی ہے کہ سو کے اٹھے اور اپنی شادی میں چلے گئے. وہ بھی غلط ہے. بیوٹی پارلر میں گھنٹوں گھنٹوں تیار ہو رہے ہو، تم آدمی ہو، تم عورت تھوڑی ہو. لیکن یہ بھی غلط ہے کہ آپ کو نہا دھو تو لیتا، کچھ تھوڑے سے تو اچھے کپڑے پہن لیتا. تو وہ دلہن کا کمرہ جب سجایا گیا تو دلہنوں کے بھی پہلے سجایا جاتا، اب بھی سجاتے ہیں. تو جب ان کی رخصتی ہوئی نا دلہن کی، وہ جب کمرے میں گئے تو وہ بڑے اللہ والے بزرگ تھے، تو وہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے نا. دلہن پہ نظر پڑی اور وہ پہلے زمانے کی خوشبوئیں بڑی اچھی ہوتی تھی. اب تو پتہ نہیں الکوہلک جو اسپرے آ رہے ہیں نا، انہوں نے نزلے کے مریض بنانے کے علاوہ اور سر سے جمے ہوئے نزلے نکالتی ہیں. یہ کام میں بہت اچھی خوشبوئیں. عرب لوگ ٹائٹ استعمال کرتے ہیں. عربوں، دبئی اور عربوں کے شیخ جو ہے نا، وہاں سے خوشبوئیں منگوایا کرو. تم لوگ انگریزوں سے خوشبو منگواتے ہو، الکوہلک خوشبوئیں. عربوں کی خوشبو استعمال کرو، پھر تمہیں دماغ معطر ہوگا تمہارا. وہ ان کی جو دھنیاں ہوتی ہیں خوشبوؤں کی، بڑی مزے کی ہوتی ہیں. تو خوشبو بڑی اچھی ہوتی تھی. اب وہ کمرے میں گئے تو وہ مصلی، ان کی دلہن تھی، وہ بھی کوئی اللہ والی بزرگ تھی. انہوں نے 1-1.5 گھنٹہ انتظار کیا، وہ بھی کھڑی ہو گئی مصلی پہ. چلو بھائی، اب دونوں دلہن کیا کر رہے ہیں؟ نماز. تو صبح جو تھی نا، وہ جیسے رشتہ دار ملنے آتے ہیں نا دلہن سے، ان کے بھائی آئے اور لوگ آئے خاتون کے کہ بھئی آپ نے شوہر کو کیسا پایا. انہوں نے کہا ابھی تک نماز سے فرصت ملی نہیں ہے. اب رشتہ داروں نے پکڑ لیا دولہا کو، بھائی تم ساری رات نماز پڑھتا رہے، تجھے دلہن ملی ہے. انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے، جب میں اس کمرے میں آیا تو میرے جب اتنا خوبصورت کمرہ اور سجی ہوئی دلہن، تو مجھے خیال آیا کہ وہ جنت کیسی ہوگی جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے. جب یہ دنیا میں چند پیسوں سے اتنا بہترین ڈیکوریٹ کمرہ اور ایسی خوبصورت دلہن، تو جو خدا نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے آخرت میں سامان اور بالا خانے اور حوریں، وہ کیا ہوں گی؟ کہہ رہے میں اس سب کو بھول کے کس جنت میں گم ہو گیا اس آخرت، اور میں اللہ سے مانگنے لگا اے اللہ مجھے اس جنت سے محروم نہ کرنا. پوری رات میں یہی دعائیں مانگتا رہا ہوں. بعض دفعہ کوئی چیز دیکھتا ہے نا انسان تو اس کا آخرت کا استحضار ہوتا ہے. تو میں تو بھائی اسی میں لگ گیا ساری رات کہ اللہ یہ ملے نہ ملے، مجھے کیا چاہیے؟ آخرت کی جنت چاہیے. تو یہ ان لوگوں کے جذبات تھے. ٹھیک ہے، ایسے موقع پہ بعض دفعہ غلبہ ہو جاتا ہے نا کسی چیز کا نارمل، تو آپ نہ شروع کر دیں کہیں جائیں. اور بیگم اتنی نیک نہیں ہے کہ پیچھے مصلی پہ کھڑے ہو جائے گی. وہ فوراً کورٹ سے خلا کے پیپر جمع کرا دے گی، بندہ کیا ہے اوپر سے فارغ ہے. تو وہ پرانے زمانے میں دلہن بھی تھی، جب دیکھا میاں نماز پڑھ رہا ہے، چلو ہم بھی نماز پڑھ لیتے ہیں. آج کل کی دلہنیں نہ دولہا اس طرح کے مارکیٹ میں ملیں گے اور نہ دلہنیں ملیں گی، آرڈر پہ بھی نہیں بنوائے جا سکتے اس طرح کے. اب تو وہ دعا کیا ہے جلدی سے مکمل کر لیتا ہوں.
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اے اللہ تقدیر پر ایسا یقین نصیب کر دے اور اپنے وعدوں پر کہ دنیا کی مصیبتیں ہلکی لگنے لگیں. جب کوئی مصیبت آئے تو فوراً دماغ میں یہ جائے کہ یہ مصیبت میرے مقدر میں تھی اور اس کا تو مجھے اجر دے گا. یہ یقین اس مصیبت کو مصیبت نہ رہنے دے, ٹینشن ہی ختم ہو جائے. اس میں یہ بتا دیا کہ ٹینشن صرف اسی نیت سے, اسی جذبے سے ختم ہوتی ہے. ٹینشن کی گولیوں سے ختم نہیں ہوتی, وہ وقتی طور پہ فائدہ دیتی ہیں. جب تک یہ جذبہ نہیں ہوگا بھائی, جو مصیبت پہنچنی تھی وہ پہنچنی تھی, اور دینے والا کون ہے؟ اللہ. وہ اس کا نعم البدل دے گا مجھے. اے اللہ ایسا یقین دے دے جس سے یہ مصیبتیں میرے لیے ہلکی ہو جائیں. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَجَمِيعَ قُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا. اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی یہ تو ساری چیزیں آخرت کے لیے مانگ رہا ہے, کچھ دنیا کے لیے بھی مانگ لے. تو اے اللہ دنیا کے لیے یہ مانگتا ہوں کہ جو تو نے مجھے صلاحیتیں دی, آنکھ, ناک, کان, دیکھنے کی صلاحیت, چکھنے کی صلاحیت, سننے کی صلاحیت, یہ تمام کی تمام صلاحیتیں موت تک برقرار رکھنا. معذوری نہ ہو مجھے, آنکھ سے دیکھتا رہوں, کانوں سے سنتا رہوں, دانتوں سے چباتا رہوں, اور ان نعمتوں کو میرے لیے آخرت میں بھی ذخیرہ بنا دے. سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ چیز دیکھوں جس کے دیکھنے سے ثواب ملے, وہ چیز سنوں جس کے سننے سے ثواب ملے, وہ کھاؤں جس کے کھانے سے ثواب ملے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ دنیا میں بھی مزے, اور وہ مزے آخرت میں بھی ترقی کا ذریعہ بن جائیں گے. وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. اور جو بھی ہمارے اوپر ظلم اور زیادتی کرے, ہمارے حکمرانوں میں سے, ہمارے بڑوں میں سے, دفتروں میں ہوتا ہے کوئی زیادتی کر رہا ہوتا ہے, تو اے اللہ اس کے خلاف تو ہماری مدد کر, تو خود اس سے انتقام لے. کیونکہ سب کچھ صحیح چل رہا ہوتا ہے, کوئی دوسرا آپ کے معاملات خراب کرنا شروع کر دیتا ہے. وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا. اور اے اللہ دنیا کو میری بہت بڑی فکر نہ بنا دے, سب سے بڑی فکر آخرت بنے, دنیا کی فکر اس سے چھوٹی رہے. تو یہ بہت زبردست دعا ہے. یہ دعائیں دیکھو, مناجات مقبولہ کے نام سے ایک کتاب آتی ہے, حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھی ہے. اس میں نا پورے ہفتے کی دعائیں ہیں, ایک ہفتے, پورے ہفتے پہ ڈیوائیڈ ہوئی ہوئی ہیں کہ ہفتے کو یہ, اتوار کو یہ, پیر کو یہ, منگل کو یہ, بدھ کو یہ, جمعرات کو یہ, جمعے کو یہ. اس جمعے کے بعد بھی کچھ دعائیں وہ آپ کٹ کر دیں, وہ ان کی نہیں ہے, وہ لوگوں نے ایڈ کر دی ہیں اس میں. تو وہ 7 دنوں کی دعائیں جو انہوں نے لکھی ہیں نا, وہ اس لیے لکھی ہیں کہ قرآن و سنت میں جہاں جہاں بھی دعائیں ملی انہوں نے ایک کتاب میں جمع کر دیا. اب وہ بہت ساری دعائیں بن گئی ہیں, تو ان دعاؤں کا پڑھنا ڈیلی بڑا مشکل کام ہے. تو اس کو 7 دنوں پہ ڈیوائیڈ کر دیا کہ ہفتے میں یہ مانگ لیں, اتوار میں یہ مانگ لیں, پیر میں, تو برابر حصوں میں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ شروع میں آپ کو وہ دعائیں پڑھنا مشکل لگے گا, اس کے بعد جب 1 سال تک آپ پڑھتے رہیں گے نا, وہ آپ کو خود بخود رٹ جائیں گی. اور وہ ترجمے والی لیں تو دعاؤں کا ترجمہ بھی یاد ہوتا رہے گا. اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے پاس مانگنے کے لیے نا الفاظ کا بہت بڑا ذخیرہ آپ کے پاس آ جائے گا. آج لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ مانگنا کیا ہے. ہم 2-4 چیزیں مانگنے کے بعد دعا کے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. تو مناجات, بلکہ واسطے کے ذمہ لگائیں, واسطے کہاں ہیں یہ مناجات مقبولہ نا, یہاں لا کے رکھو اور بغیر پروفٹ کے ان کو بیچو, فری میں نہیں دینا کسی کو. جتنے کی آئی, جتنے کاسٹ ہو اسی کاسٹ پہ ان کو بیچ دو, کیونکہ فری میں جو چیز ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی. اور میں نے بتایا جمعے کی دعائیں جہاں ختم ہو رہی ہیں نا, اس کے بعد بھی بہت کچھ ہے, تو اس کو چھوڑ دیں. صرف آپ نے کیا کرنا ہے, ہفتہ اتوار, پیر, منگل, بدھ, جمعرات, جمعے تک کی دعائیں اس کو روزانہ, ہفتے پھر اتوار. کوئی شرعی یہ نہیں ہے کہ کوئی مجھ پہ فتویٰ دے دے کہ یہ پیر, یہ ثابت کرو کہ یہ دعا پیر کو مانگنی ہے. بھائی پیر والی آپ ہفتے کو مانگ لو. وہ ڈیوائیڈ انہوں نے آسانی کے لیے کیا ہے کہ 7 دنوں میں جب آپ ڈیوائیڈ کر لیں گے تو روزانہ دعا بھی ہو جائے گی, اور آسانی سے قرآن و سنت کی تقریباً جتنی دعائیں ہیں وہ تقریباً اس میں آ گئی ہیں. تو شروع میں مشکل ہوگی, میں نے بتایا جب پڑھتے رہیں گے, مانگتے رہیں گے, آہستہ آہستہ وہ الفاظ آپ کی زبان پہ چڑھ جائیں گے, آپ کو یاد ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق